بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان معصومہ ساجد ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لائی ہوں، اور اس حدیث پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خواہر آمنہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے، اور میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے انسان کو معراج تک لے جاتی ہے؟ جی، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ نماز کیسے انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ تو نماز ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے، نماز طیارے کی طرح ہے، نماز ایروپلین کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایروپلین انسان کو آسمان تک لے جاتا ہے، اسی طرح نماز انسان کو خدا تک لے جاتی ہے۔ اب سوال، جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نماز ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے، نماز انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے انسان کو خدا تک لے جاتی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز ایک ایروپلین کی طرح ہے، جس طرح سے ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے، اسی طرح نماز بھی انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خواہر نے بیان کیا کہ نماز انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا احادیث میں فلسفہ نماز بیان ہوا ہے؟ تو جی، اس سوال کے جواب میں پہلے میں بیان کرتی چلوں کہ یہ انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ غنی العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور رب العالمین سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور عزیز سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خواہر نے بیان کیا کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، تو اب کیا احادیث میں نماز کا فلسفہ بیان ہوا ہے؟ جی، مناجات امیر المومنین میں مولا علی علیہ السلام فلسفہ نماز جو کہ روح دعا ہے، فلسفہ نماز جو کہ نماز کی جان ہے، وہ دعا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتا، نماز اس کی رد کر دی جاتی ہے، نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الامانہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں اس دن کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ قلب سلیم کام آئے گا۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خواہر نے بتایا کہ مولا علی علیہ السلام مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن نہ میرا مال کام آئے گا، نہ میرے دولت کام آئے گی، اور نہ میرے فرزند کام آئیں گے، صرف قلب سلیم کام آئے گا۔
تو اب سوال یہ ہے کہ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم سے مراد کہ جو بھی انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گر گرا کر روتا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، تو یہ مناجات ان ہستی کی ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم کا جو دروازہ ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو طالب کو مطلوب سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، جو ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز قرب خدا کا ذریعہ ہے، یعنی نماز انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ واضح کریں کہ نماز سے کیسے انسان کو خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے، نماز کیسے انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ تو آپ نے بہت ہی ضروری سوال کیا۔ اس بات کو جاننے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو مقصد حیات جاننا پڑے گا، سب سے پہلے انسان کو مقصد زندگی جاننا پڑے گا، انسان کو یہ جاننا پڑے گا کہ انسان کے زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کا ہدف کیا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اے انسان جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اے انسان تیرے لیے خلق کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اے انسان جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وہ اے انسان تیرے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہیں، یہ باغ تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں، اے انسان سب کا سب تیرے لیے ہے۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اے انسان سب کچھ تیرے لیے ہے، اور پھر سورہ جاسیہ میں فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہیں۔ جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ زاریہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو فقط اور فقط میرے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہیں بحرے بے کراں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، ہے یہی رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اس شعر سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چرندوں پرند سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے انسان کے لیے ہے، اور انسان تو فقط اور فقط میرے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔